مجھے یہ رنگین دنیا لے ڈوبی تھی گہرے سمندر میں، لیکن اس نے مجھے ایسا اچھالا کہ آج تک میں ایک پل کو نہیں لڑکھڑایا۔ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، میری چال میں ذرا برابر لڑکھڑاہٹ نہیں، کیونکہ میں گر کے سنبھلا ہوں۔ مہوش کی شادی میں نے خود اپنی مرضی سے آسم سے کروائی۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن ہوس پرست اور عزت بیچنے والا نہیں تھا۔ وہ شخص وہ تھا جو ماں، بہن، بیوی کو محبت سے پہلے عزت دینا جانتا تھا، اور یہ وقت نے بتایا میرا فیصلہ صحیح تھا۔ میں نے حجاب پر طنز طعنے کرنا چھوڑ دیے۔ میرا زیادہ تر وقت حاجی صاحب کے ساتھ گزرتا۔ لوگ انہیں حاجی صاحب کہہ کر بلاتے ہیں۔ سنا ہے پچھلے سال حج کر کے آئے ہیں۔ میں بھی سب کی دیکھا دیکھی انہیں حاجی صاحب کہتا ہوں۔ ان کی باتیں، ان کے واقعات مجھے دن بدن دین سے قریب تر کر رہے تھے۔ میری راتیں کلب میں موج کے بجائے مسجد میں عبادت کرتے گزرتی۔ اکثر میرا اداس چہرہ حاجی صاحب پڑھ کے اس کی وجہ پوچھتے۔ اب انہیں کیا بتاتا؟ ایک انا پرست لڑکی نے انا کی آڑ میں ہماری زندگی کے 6 سال گزار دیے۔ میں ہر بار لوٹا ہوں اس کی طرف، ہر بار اس کے آگے جھکا ہوں، لیکن اب نہیں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہر بار خود کو تڑوا کر سمیٹ لوں۔ اس کے ساتھ میں بھی اذیت میں رہا ہوں، تنہائی جیلی ہے، لیکن انتظار بھی کیا ہے، اور وہ ہے کہ خاموشی کی چادر اوڑھے نہ جانے کن موضوع کا انتظار کر ہی ہے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا، دکھ، ضد، غصہ، انا، شکر۔ اس کی خاموش نگاہیں اکثر مجھے کچھ کہتے کہتے پلٹ جاتی۔ آج بھی وہ ویسی ہی ہے، میں کو پوچھنے والی۔ میں بھی اس کے سامنے اس کو نظر انداز کرتا، بس اپنے بچوں کا ہو کر رہ گیا، ان کے بے حد قریب۔ اور وہ دن میرے لیے حسین ترین تھا جب احتشام نے ڈیڈ کہا۔ میں نے انہیں خود کا اس قدر عادی بنا ڈالا کہ اپنی نانی کے گھر جانے سے پہلے اطلاع کرنا نہیں بھولتے تھے کہ ہمیں لینے آنا۔ اکثر رات کو ان کی پسندیدہ کارٹونز پروگرام ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتا۔ میرے اندر کمرے میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہاں جا کر وہی خاموشی ہم دونوں کے بیچ حائل ہوتی۔ بس اسی خاموشی سے بچنے کے لیے میں زیادہ تر نیچے ہی رہتا۔ ایک دفعہ کوئی انڈین ڈرامہ چل رہا تھا جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر کسی کچرے دان میں لاوارث چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہم چاروں وہی لاؤنج میں تھے۔ حجاب کپڑے پریس کر رہی تھی۔ احتشام اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ ساتھ ٹی وی پر چلتا شو توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ سب کی پنیاں یک تک سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بچی ہو کر بھی وہ یہ سمجھ گئی تھی کچھ غلط ہوا ہے۔ ڈیڈ واٹ ہیپن ٹو دیٹ گرل؟ اس کی معصوم نمی میں ڈوبی آواز نے مجھے جھنجھوڑا۔ میں خاموش رہا، میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر رونے لگی۔ حجاب احتشام اپنا کام چھوڑ کر پرنیا کے پاس آئی۔ میری جان کیا ہوا؟ حجاب اپنا کام چھوڑ تیزی اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا پڑی؟ احتشام حیران پریشان، کبھی مجھے دیکھتا کبھی پرنیا کو۔ ماما بیڈ انکل۔ پرنیا نے ایل ای ڈی کی طرف اشارہ کیا۔ حجاب نے ایل ای ڈی کو دیکھ کر ناسمجھی سے مجھے دیکھا، کیونکہ وہاں بریک چل رہا تھا۔ جبکہ احتشام خاموشی سے اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ یہ حجاب کی باتوں کا ہی اثر تھا۔ اکثر وہ بچوں کو ایسی غلیظ نظروں سے بچنے اور ساتھ ان کی غلط حرکتیں بتا کر آگاہ کرتی کہ اگر ایسا ہو تو اپنے بڑوں کو ضرور بتاؤ۔ ایک گینگ نے لڑکی کا ریپ کیا۔ میں نے اپنی خاموشی توڑی۔ حجاب نے پرنیا کو بے تابی سے گلے سے لگایا اور پرنیا کو اس طرح خود میں بھیج لیا جیسے ابھی کوئی اس سے پرنیا کو چھین کر لے جائے گا۔ ماں اس حال میں بچے کو بہتر سمجھا سکتی ہے۔ حجاب نے اکثر مجھے کہا بھی کہ کیبل کٹوا دو، یہ دونوں سارا دن کبھی شو دیکھتے ہیں تو کبھی کارٹونز اور انڈین ڈرامے، جسے حجاب کو اس حد چیر تھی۔ اس واقعے کے بعد حجاب نے پرنیا احتشام کو کافی الرٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ پرنیا نے ڈرائیور کی حرکت سے مجھے آگاہ کیا۔ لیکن یہاں مجھے غصہ حجاب پر آیا، جو اکثر کبھی رونے کا مشغلہ فرما رہی ہوتی تو کبھی تنگ آ کر کہہ دیتی میں ہی مار جاؤں۔ چڑچڑاپن اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس دن حجاب کی بے نیازی پر میرا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ بیوقوف لڑکی سب پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی انجان ہی مجھے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ ڈرائیور اسے غلط نظر سے گھورتا ہے۔ ہوش سے تب آیا جب بات بیٹی پر آئی۔ اس وقت شدید غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی ڈرائیور کی نظریں اس کا دیکھنا۔ ایک دفعہ بھی حجاب نے پرنیا کا نام نہیں لیا۔ وہ خود بھی ہر وقت جلتی تھی، ساتھ مجھے بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اس تھپڑ نے حجاب کی خاموشی توڑ دی۔ رات کو جب میں حاجی صاحب سے ملنے مسجد جا رہا تھا، تب حجاب کا
فکرہ میرے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ پوچھی تھی آج کہاں جا رہے ہو؟ منہ مارنے میں نے بھی اس کی زبان میں اسے جواب دیا۔ اس رات پھر حاجی صاحب میرے چہرے سے اداسی بام گئے اور میں نے تنگ آنکھوں نے سب بتا دیا۔ اس دن تو انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن اگلے دن جہاں حجاب کی کال نے مجھے حیران کیا، وہی حجاب کی ڈرائیونگ سیکھنے کی بےتابی دیکھ مجھے لگ رہا تھا وہ سخت برف پگھل رہی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں گیا۔ اب تھوڑا وہ بھی تو ترسے مجھے ایک عرصے سے لٹکایا ہوا تھا۔ اس دن مجھے علیزہ کو گھر بھی دکھانا تھا جو عباس نے اس کے پسند سے خریدا تھا۔ نیکسٹ منتھ ان کی شادی تھی۔ آج کل میرا زیادہ تر وقت ان کا ہوتا، لیکن میں نہیں جانتا تھا میری بے نیازی نے حجاب کے دل میں شک کی جڑیں مضبوط کر دی۔ منتہا نے مجھے بتایا تھا کہ حجاب میرا پوچھی تھی، اور حجاب کا وہ ریئیکشن میں آج تک نہیں بھولا جب علیزہ کا فون دیکھا وہ غصے سے لال پیلی ہوتی مجھ پر طنز کرنے پہنچ گئی۔ اور وہی دن تھا جب حجاب تاثیر دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی، لیکن میری اکسانے پر بھی ایک بار تک نہیں کہا محبت ہے تم سے۔ بس اس دن یہی جانا اسے احساس تھا، میرے اقرار کو اسے پرواہ تھی، میری ناراضگی کی وہ لوٹنا چاہتی تھی میرے پاس، لیکن وہی انا اور اسی انا کو توڑنے کے لیے میں حاجی صاحب کے پاس گیا، انہیں بتایا مجھے لگتا ہے انا میرے گھر کو تباہ کر دے گی، اس انا کی وجہ سے میں اپنی بیوی کھو دوں گا۔ میں سر ہاتھوں میں تھا، میں بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ تم بیل کرو اس انا کو آگ میں جھونکو، وہ سکون سے گویا ہوئے۔ میں ہی کیوں جھکوں، وہ کیوں نہیں جھکتی؟ میرا لہجہ یکدم تیز ہوا۔ ان کی جانتی نظریں ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گئی۔ پہل تو کرو، وہ بھی آئے گی، اور یہ آخری دن ہوگا جب تم نے پہل کی، دیکھنا شرمندہ ہو کر آئندہ وہ کرے گی۔ وہ ایسے کہہ رہے تھے جیسے مجھ سے زیادہ حجاب کو جانتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کرے گی، اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز اس کی انا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا آج اتنی ٹائم بعد شدید غصہ آیا ہے، وہ کتنے پاس تھی، میرا لمس تک اسے سکون بخش گیا۔ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، تم کرو پہل، مجھے یقین ہے میری بات غلط ثابت نہیں ہوگی۔ نرمی سے وہ گویا ہوئے آپ اسے نہیں جانتے۔ میں بے بسا شاید اپنی غلطی میں انہیں بھی شریک کرنا چاہتا، لیکن وہ ہاتھ پیچھے کیے بیٹھے تھے۔ وہ خاموش رہے۔ میں کچھ دیر بعد ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ایک گیم کھیلوں گا، آزمانا چاہتا ہوں اسے، اور مجھے یقین ہے اس آزمائش میں میری جیت ہوگی، کیونکہ اقرار وہ کبھی نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں میرا سالوں کا تجربہ جیتتا ہے یا آپ کا یقین۔ میرے چپ ہونے کے بعد وہ اپنے عدلی انداز میں مسکرا کر گویا ایک بات یاد رکھنا، عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی، وہ جس سے بھی پیار کر اس کی حرکات کو نظر میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جگڑتی، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ آپ نہیں جانتے انا پرست لڑکی کو دل دیا ہے، میں نے احتجاج کیا، کیونکہ میں یہی کرنے والا تھا، بس یہی طریقہ تھا اسے جھکانے کا، اس کے اقرار کا نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں انا مرد کی ہو یا عورت کی، تباہ ایک خوشگوار گھر ہوتا ہے۔ ان کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوگی۔ کاش میں ان کی اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھتا۔ وہ روکنا چاہتے تھے مجھے، لیکن میری ضد، میرے غصے نے آج انہیں وہی شخص دکھایا، وہی ابراز حیات دکھایا جو باپ تک عزت نہیں کرتا۔ کاش اس دن ان کی سن لیتا، تو آج یہ ہار میرا مقدر نہ بنتی۔ میں کھیل کھیلنے چلا تھا، قسمت نے میرے ساتھ ہی ایک دردناک کھیل کھیلا۔ میں ہار کر بھی زندگی کی بازی نہ جیتا۔ جس ہار کی دعائیں کی تھی آج وہ میرے مقدر بنی، لیکن میری حجاب سے وہ خوشی چھین لی۔ منتہا نے مجھے کہا بھی تھا اسے آفس تک ڈرائیو کرنا نہیں آتا۔ میں نے منتہا کی ایک نہ سنی، اسے کال کر کے بلوایا، وہ فائل اس کی کار میں رکھی۔ منتہا نے مجھے صاف منع کر دیا، وہ حجاب سے جھوٹ نہیں بولے گی، وہ حجاب کے نیچر سے واقف بھی تھی اور خوف زدہ بھی، لیکن میرے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ اور وہ منظر جو حجاب نے دیکھا، علیزہ میرے ساتھ کھڑی آواز سے ویڈیو کال پر بات کرتی، لیکن اس وقت حجاب کی آنکھوں نے وہ دیکھا جو میں نے اسے دکھانا چاہا، لیکن اس کے بعد وہ ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں حجاب کا ریئیکشن منتہا سے سن کر جس قدر خوش تھا، وہی تاثیر صاحب کی کال نے میری ہستی مٹا دی۔ مجھے لگا تھا میں اسے کھو چکا ہوں، میں وہی پاگل ہو جاتا اگر علیزہ مجھے ہسپتال نہ لے آتی۔ یہاں مجھے میری جیتی جاتی حجاب تو ملی، لیکن شاید میں نے اسے پا کر بھی گوا دیا۔ میرے کھیل نے اس سے وہ طاقت چھین لی جسے وہ اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں میں بساتی تھی۔ میں نے بار بار اپنا چہرہ دھویا، لیکن میرے بہتے آنسو نہ رکے۔ میرا دل پھٹ رہا تھا، یہ سوچ جان لیوا تھی یہ ہوش میں آ کر کیا کرے گی۔ اس سے لمحہ دور جا رہی تھی، حجاب چاہ کر بھی ایک قدم نہ بڑھا سکی۔ 8 سالہ عائشہ حجاب سے روٹھی ایک قدم پیچھے لیتی
تو 25 سال حجاب اس کے ایک قدم بڑھانے سے ہمت کر کے اپنا پاؤں آگے کرنے کی کوشش کرتی، لیکن چاہ کر بھی اس کے وجود میں جنبش نہ ہوتی۔ عائشہ اسے کھلتے نہ دیکھا شکوہ کے نہ نظروں سے دیکھتے روتے ہوئے بولی، جانتی ہو جاب تم نے جس نعمت کی قدر نہیں کی نہ آج اس نے وہ تم سے چھین لی، جس کی دی ہوئی نعمت سے تم لوگوں کا دل دکھاتی تھی، آج وہ وجہ ختم ہوگی، اب تم کبھی لوگوں پر فتویٰ جاری نہیں کر سکو گی۔ تم نہیں جانتی تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، گسار ہے تم پر، کاش تم نے وقت رہتے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی ہوتی۔ تم نے سب کا دل دکھایا، سب سے زیادہ اس کا جس نے تمہاری جان بچائی۔ تم خود سر مغرور ہو، آج بھی تم ویسی ہو۔ اب تم میرے پاس نہ آنا کیونکہ تم کبھی نہیں بدل سکتی، کبھی بھی نہیں۔ نہیں، وہ بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جگڑے چیختی ہی اٹھ بیٹھی، اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا، پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے موجود تھے، اس کی سرخ آنکھیں کمرے میں اندھیرا دیکھا مزید خوفزدہ ہو گئی، بند یا کھلی آنکھوں میں اب کوئی فرق نہ تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ماں کو پکارتی، آمنہ نے اسے خود سے لگایا اور اس کی چیخ سن کر اٹھی تھی۔ حجاب میری جان، کیا ہوا؟ حجاب کو اس طرح خوفزدہ دیکھا آمنہ نے اسے گلے سے لگایا، یہ اب تقریباً روز کا معمول تھا، حجاب اسی طرح خوفزدہ ہو جاتی۔ امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے مجھے، ایک بار آپ کو دیکھنا ہے امی، ایک بار روشنی لا دو، میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے کچھ نہیں دکھتا، کچھ بھی نہیں، نہ صبح کا پتہ لگتا ہے نہ رات کا، مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے، بوجھ لگتی ہے زندگی امی، کچھ کرو، میں ایسے نہیں رہ سکتی امی، میں مر جاؤں گی یا مجھے مار دو، اب تو وہ بھی چھوڑ گیا مجھے، کچھ بھی نہیں میرے پاس، میں کچھ نہیں کر سکتی، مجھے خوف آ رہا ہے امی، کوئی آئے یا جائے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، اب تو چہرے بھی بھول گئی ہوں امی، بس ایک دفعہ دیکھا دو مجھے، امی کچھ بولو نا، اس خاموشی سے ڈر لگتا ہے، وحشت ہوتی ہے۔ حجاب کے آنسو اس کے الفاظ آمنہ کا دل چیرتے تھے، وہ خود بھی رو رہی تھی۔ حجاب کو آج یہاں آئے تیسرا دن تھا، بچے الگ کمرے میں تحصیل صاحب کے ساتھ ہوتے، حجاب کو اس حالت کے بعد کوئی اسے سے ملنے نہیں آیا، سب نے منہ موڑ لیا، چاہے وہ ابراز ہو یا اس کے ماں باپ، سب حجاب کو ایسے بلا بیٹھے تھے جیسے وہ کبھی ان کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ آج وہ ان کے سامنے کھڑا بے بسی کی انتہا پر تھا۔ 2 دن سے لگاتار وہ ہسپتال کے چکر لگا کر اپنی ہستی تک بلا بیٹھا تھا، ان کے پاس آ کر اپنا غم ہلکا کر لیتا، لیکن سکون ابھی بھی کسی طور میسر نہ ہوا۔ جب تک حجاب کے روبرو کھڑا اسے سے سزا نہیں پوچھ لیتا تب تک کسی طور پر دل اس غم سے آزاد نہیں ہوگا۔ انسانی فطرت ہے، بچہ انسان کو جس کام سے روکو وہی کرتا ہے۔ وہ بھی پرسکون تھے، چہرے پر وہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آپ روکتے تو سارا الزام ان پر ڈال کر وہ کسی ننھے بچے کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ حاجی صاحب دھیرے سے ہنس دیے، ایک دفعہ تم سے سر کھپائے احساس دلایا، انا دونوں طرف ہے، مگر وہ انسان ہی کیا جو اپنی غلطی مانے۔ انہوں نے ایک کا اشارہ کر کے تصویر رکھ کر اپنی داڑھی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اسے غور سے دیکھتے اپنے لب کھولے، جس میں راضی کو اپنا آئینہ دکھاتا عکس شرمندہ کر گیا۔ تمہیں جب پہلی بار دیکھا تھا تم ایک معصوم بچے لگے تھے مجھے، لیکن اس دن تمہیں میں دیکھ کر ڈر گیا، انا اور غرور کی جھلک تھی تمہاری آنکھوں میں۔ خود پر اتنا غرور نہ کیا کرو بچے، یہ غرور انسان کو ذلت کی گہری کھائی میں اچھال دیتا ہے۔ وہ اللہ کے انہی بندوں میں سے تھے جو اس کے بندوں کو گناہ کے راہ میں چلتا دیکھ کانپ اٹھتے۔ اب بھی وہ چہرہ بے بسی سے ابراز کو دیکھ رہا تھا، مسکراہٹ یکدم ان کے ہونٹوں سے غائب ہو چکی تھی۔ غرور نہیں تھا حاجی صاحب، بس خود پر اعتبار نہیں تھا۔ ایک دنیا کہتی ہے خاص ہوں میں، لیکن اس کی نظر میں عام سے بھی عام ہوں۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، دل اب تک تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والا وقت، گزرا وقت کیا کھیل کھیل گیا پتہ ہی نہیں چلا، وہ بس دیکھتا رہا۔ تو خاص بناتے خود کو، جس چیز کی کمی اسے پورا کرتے، اسے اعتبار دلاتے، تو آج پیشمانی سے یہاں سر جھکائے نہیں بیٹھے ہوتے۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، وہ خود بھی تو سمجھتی، ابراز لاچارگی سے گویا ہوا، عکس یا ایک جھلک تو دکھاتے کہ بدل چکا ہوں، بے نیازی اہمیت نہیں جگاتی، بلکہ اسے وہ دیکھنا تھا جس کی اول سے خواہش کی تھی اس نے۔ تمہاری بیوی باپردہ خاتون ہے، وہ کیوں ایسے شخص کو تصور کرے گی جس نے ہر پل احساس دلائے ہو میں کل بھی ویسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہوں، دیکھیں تمہاری مذاق میں کہے کی بات تمہیں مہنگی پڑ گئی۔ ان کی باتیں ابراز کو رہ رہ کر اپنے خسارے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ اس کی آواز یکدم بڑھا گئی، دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی۔ اعتبار دلاؤ،
اسلام صرف مرد کے حقوق نہیں بتاتا بلکہ فرائض بھی بتاتا ہے۔ شوہر کے حقوق تو اس پر واضح کیا، اب ذرا فرائض کی جھلک بھی دکھاؤ، ایسی آزمائش پر چپ نہیں، سامنا کرو، یقین دلاؤ، احساس لاؤ اپنے ہونے کا۔ انہوں نے ابراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا، ہمت نہیں، وہ کسی بے بس پرندے کی طرح لگ رہا تھا۔ فرق بس اتنا تھا، پرندے کو آزادی چاہیے دنیا دیکھنے کے لیے، جبکہ ابراز کو قید چاہیے اس دنیا سے بچنے کے لیے۔ ہر چپنا بھی کسی مسئلے کا حل ہے۔ جنگل میں صبح جب ہرن جاگتا ہے تو سوچتا، آج اگر جی جان سے نہیں بھاگا تو مارا جاؤں گا۔ اسی صبح ایک شیر جاگتا ہے اور سوچتا، آج اگر جی جان سے نہیں بھاگا تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ آپ شیر ہو یا ہرن، آپ کو بھاگنا تو پڑے گا۔ اسی طرح جب غلطی کی ہے تو سامنا تو کرنا ہوگا، اعتراف کرنے میں گناہ نہیں، جب اس سے کیا ہے تو اس کے بندے سے بھی کرو۔ ابراز نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، ان کے پاس ابراز کے ہر سوال کا جواب ہوتا ہے، لیکن آج ان کی یہ بات ابراز کو کسی تیر کی طرح چبھی تھی۔ وہ سامنا کرنے سے ہی تو ڈرتا ہے۔ کاش یہ نہ ہوتا جیسا میں نے سوچا، ویسا کیوں نہ ہوا، میں غلط تھا، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے کسی کا نقصان ہو۔ پھر حجاب کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ ایک چڑیا نے خدا سے شکایت کی، اے اللہ، بڑی مشکل سے گھونسلہ بنایا تھا، تو نے طوفان بھیجا، میرا گھونسلہ خراب ہو گیا۔ تبھی آواز آئی، تیری آنکھ لگ گئی تھی اور تیرے گھونسلے میں سانپ چلا آیا تھا، تجھے کھانے طوفان اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو جاگ جائے اور اٹھ جائے۔ تم نہیں جانتے بچے، کبھی کبھی سزا بھی بڑا سبق بنتی ہے، اور یقیناً وہ نوازتا ہے تو چھین بھی سکتا ہے، اور چھین کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اب اٹھو، اس سے نہ بھاگو، مزید ایک منٹ کی دیری اسے تم سے مزید بدگمان کر دے گی۔ یاد رکھنا، جب فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمی بھی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہیں ہوا۔ آج بھی وہ ان کی باتوں سے کال ہوا تھا، ایک بار پھر بھی اس کے لیے امید کی کرن باندھ کر آئے تھے۔ گلے میں ان کا آنسو کا پھندا روکتے ہوئے وہ جو نڈھال ہو رہا تھا۔ اٹھ کھڑا ہوا، حاجی صاحب کے ہونٹوں کو ایک پرسکون مسکراہٹ آن ٹھہری۔ حجاب نماز پڑھ کے اٹھ کھڑی ہوئی، سر پار ہو کر وہ جھکی تھی اور جائے نماز کا کونا ڈھونڈ رہی تھی تاکہ طے کر سکے۔ تبھی اسے اپنے ہاتھوں کے قریب ایک لمس محسوس ہوا، جیسے وہ اس کی مشکل آسان کرنے آیا ہو۔ حجاب ڈر کے پیچھے ہٹی۔ آج کل یہی ہو رہا تھا، ہلکی آواز سن کر بھی وہ خوف زدہ ہو جاتی، ہلکے گھر میں گھر والوں کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈر کہ کسی طور اسے پرسکون ہونے نہیں دیتا۔ حجاب اجنبی آواز سن کر وہ مزید خوف زدہ ہو گئی، کون؟ وہ قدم بڑھاتے ڈر کے مارے پیچھے ہو رہی تھی۔ حجاب، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں عائشہ ہوں، تمہاری دوست۔ عائشہ نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا۔ عائشہ، حجاب کے لب لرز اٹھے، وہ بمشکل عائشہ کا نام لے پائی۔ اس سے پہلے عائشہ کچھ کہتے حجاب نے ہاتھ بڑھا کے اسے چھونا چاہا، قریب آ کر اس کے گلے سے لگائے وہ سسک اٹھی۔ عائشہ جو خود کو مضبوط بنا کر یہاں تک آتی، بری طرح سے رو دی۔ کیا دکھ نہ تھا، رانیہ کا دکھ، بچھڑنے کا دکھ، حجاب کا وہ اجنبیت بڑا لہجہ، اپنی دوست کو پانے کی بھوک، حجاب کی محرومی، دونوں نہ جانے کے دن دیر تک روتی رہتی کہ ثنا کے دستک دینے سے دونوں آنسو بوندیں الگ ہوئی۔ ہائے، یہاں تو ندی بہہ رہی ہے اور مجھے معصوم گجے کے کپ سے پکوڑے تل رہی اور اس آس میں کہ تعریف ہوگی، لیکن تو آپ ہی نے بھی آواز دے کر نہیں کہا کہ خوشبو سے پیٹ نہیں بھرنا، سامنے لا کر رکھو۔ ثنا نے لباس ماں سے بیٹھے چائے کے ساتھ بیٹھ کارنر پر رکھی۔ تمہاری بہن ہے نا، دیکھو 2 دن کی محنت کے بعد ہمت کر کے آئی تھی، یہ ساری محنت میری ضائع کر دی۔ عائشہ نے مضبوطی سے حجاب کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا۔ ثنا جو کچھ کہنا ہی والی آمنہ کی آواز سن کر جلدی سے کچن میں چل گئی۔ حجاب، عائشہ نے کچھ کہنا چاہا کہ حجاب نے روک لیا۔ تمہیں کیسا تصور اب بھی میرے ایکسیڈنٹ کا؟ مجھے ایسا لگتا ہے تم ہر وقت مجھے دیکھتی ہو۔ حجاب کے لہجے کی بے چینی محسوس کر کے عائشہ ہنسی، نہیں، بس تم سے جڑے ہر بندے پر غور کیا ہے۔ اب تو شادی ہو گئی میری، لیکن تقریباً 5 سال پہلے ابراز بھائی، جنہیں فرسٹ ٹائم یونی میں دیکھا تھا، انہیں اپنے بابا کے ساتھ دیکھا، کچھ حیران رہ گئی۔ پھر ان کی وہ بات کافر، وہ بابا سے کہہ رہے تھے کوئی انہیں کافر کہتے، بابا نے نہ پوچھا نہ ابراز بھائی نے بتایا کون ہے وہ، لیکن میں تو جانتی تھی، میرے سامنے تم دونوں کی لڑائی ہوئی تھی یونی میں۔ عباس، اس دن کے بعد سے میں نے جو یونی میں ابراز حیات کو دیکھا تھا، وہ بابا کے گھر میں جس ابراز کو دیکھا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کی باتیں سننے لگی، کبھی سنتی کبھی نہیں، مجھے پتا غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن پہلی دفعہ جب سنا اسی وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا حجاب کے علاوہ کسی سے ذکر نہیں کروں گی، کیونکہ تمہیں رہنمائی کی ضرورت تھی، اور بیوی دنیا کی کوئی بھی ہو
शोहर की मुझसे अपने लिए तारीफ से हट कर कुछ सुने तो शर्मिंदा ज़रूर होती है। मैंने यही सोचकर तुमसे बात करने का सोचा। और एक बात कहूँ अबराज भाई, बस दुख दिल में नहीं रखते, बाबा को बताते, लेकिन तुम मजबूत हो। बहुत फ़र्क है तुम दोनों में। अबराज भाई की जूनी में काफ़ी तारीफ सुनी थी, वो डोनेशंस बहुत करते हैं। आशा की बातें सुनकर हिजाब ने गहरी सांस ली। समझ नहीं आता आखिर अबराज हयात को पहचानने में उससे कहाँ गलती हुई। जो औरों को दिखता है मुझे क्यों नहीं दिखता। हिजाब बिना देखे भी आशा की नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी। उसे आशा के साथ अपना रवैया याद आते ही शर्मिंदगी ने आन घेरा। तुम्हारा हाथ पार के मैं जो आसमानों में उड़ती थी बुरी तरह ज़मीन पर आ गिरी। मैंने तौबा के लिए कि चाहती हूँ मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, क्योंकि शायद मेरी तौबा पकी नहीं थी। मैंने उन लोगों को एक पल के लिए याद नहीं किया जिनका दिल दुखाया था। उस वक्त बस एक शख्स याद था, बराज। मुझे लगा मकबात अमल की सूरत में वो मेरे सामने आन खड़ा होगा, लेकिन जब तक मैं अना का बूत तोड़ती तब तक मकबात अमल शुरू हो चुका था। और सबसे भयानक बात बताऊं, मकबात अमल अबराज की सूरत में था। उन्हें मेरे सामने किसी और को लाकर खड़ा किया। मैं तो यही समझ थी मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसी ने ले ली। वो जो एक नुक्ते को तकते आशा के सामने अपना गम हल्का काढ़ी थी, नजर झुका गई। उन दोनों ने हर बार धोखा दिया है, उससे आज भी बिन बताए बरस उठी। जिसे छुपाने को हिजाब ने नजर झुका दी। तुम्हें एक बात को जब आज वाकई मुझे लगा गरूर तुम में नहीं, तुम्हारा यकीन, तुम्हारा एतबार सच्चा है। मुझे होना चाहिए, क्योंकि एतबार ही ऐसी कमजोर रिश्तों को मजबूत करता है। तुम्हारे सामने अबराजबा ने किसी को नहीं ला खड़ा किया। मुझे यकीन है, और मुझे तुम्हारे यकीन पर भी यकीन है। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ बस वो एक ठोकर थी, जिसे खाने के बाद तुम्हें वो भी याद आया होगा जिसे तुम याद भी नहीं करना चाहती होगी। बोलो, ऐसा है ना? किसी का दिल दुखाया है? आशा की एक आम सी बात हिजाब के दिल के तार हिला गई। ऐसा था जैसे सोचा बिना था वो भी याद आया था। और ऐसा वार किया कि हिजाब कभी शख्स के सामने सार नहीं उठा सकेगी। हाँ, तभी तो ये नेमत मुझसे छीन लगी, क्योंकि आंखों से देखते हुए भी मैं अंधी बनती रही। तुम्हें किन अल्फाजों, किन लफ्ज़ों में यकीन दिला, उसका शुक्र अदा करो। एक एक नेमत का शुक्र करो, क्योंकि उसकी दी नेमत की कमी उससे पूछो जो इससे महरूम है। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती इस अजियत का। कभी कभी दिल चाहता है सो तो उठो ना। वो हाथों में चेहरा छुपाए रो दी। आयशा की आंखों से आंसू टूट कर गिरा था। मजबूत होने के बावजूद यहाँ आकर वो बिखर के हिजाब ली। संभालो खुद को, इधर मेरी बात सुनो। आयशा ने उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाए। उन्हें एक हाथ से पकड़ कर उसके आंसू पहुंचे। आयशा उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट कर थी। कौन कहता किसी के पास कमी नहीं? आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं। महरूमी हर इंसान की ज़िंदगी में है, ना अमीर हो ना गरीब। लेकिन हाँ, जो अल्लाह को राज़ी करता फिर ये दुनिया उसके होंठों से चाह कर भी मुस्कुराहट नहीं छीन सकती। मुझे यकीन है आज मेरा रब कांटों पर से गुजार रहा है, लेकिन गुलाब तक पहुंचाने के लिए आने वाले सफ़र का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हिजाब क्या मतलब आज से बेहतर हो, बल्कि इस आजमाइश के बाद बेहतरीन हो।